السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت سے بہت سارے عوام کو شکوے ہیں۔ عوام کی اگر بات کی جائے تو عوام ان سے بہت زیادہ نالاں ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، معاشی عدم استحکام کی وجہ سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں شکوے ہیں وہاں پر جو انہوں نے سب سے اچھا کام کیا، یقیناً اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت رول ہے کہ جو ہی یہ پی ڈی ایم حکومت بنی تو انہوں نے جو لوگ نوکریوں سے نکالے گئے، جو ملازم طبقہ ہیں، ملازمین ہیں، جو ان کی بحالی کے لیے جو ہے ایک کمیٹی بنی اور باقاعدہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے جو ملازمین ہیں وہ یقیناً پی ڈی ایم اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ تازہ ترین جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل میں کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے اس پر بات کریں گے۔ ہم نے انتہائی اہم رہنمائی پاکستان پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن ہیں اور اس وقت بہت اہم عہدہ پر فائز ہیں، جناب راجہ محمد نذیر ایڈوکیٹ صاحب۔ راجہ صاحب ویلکم سر۔ راجہ صاحب چونکہ آپ پارلیمانی کمیٹی برائے متاثرہ ملازمین جو ہیں اس کے اہم رکن بھی ہیں، کوارڈینیٹر ہیں، بہت سارے آپ چیزوں کے اندر ان ہیں اور بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ راجہ صاحب آپ کی جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح کے مستقبل میں فیصلے کرنے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی یا الگ تھلگ کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں؟ چونکہ آج بھی میں نے زرداری صاحب کا بیان سنا، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے آپ حکومت سے اور پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صداقت صاحب سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے اتنے امپورٹنٹ پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، اور بڑا خوبصورت پروگرام صداقت نامہ۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ واقع صداقت نامہ بنے گا، اور اس کی آپ کو، آپ کے ادارے کو کنگریچولیشنز۔ بہت شکریہ راجہ۔ اس کے بعد سردار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور جمہوری طاقت ہے۔ یہ ہر دور میں وقت نے ثابت کیا، حالات نے ثابت کیا کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور قوت آپ کے کارکنان نے بھی ثابت کیا، کھڑے بالکل رہ کے۔ بالکل۔ پارٹی مین کہ پارٹی صرف لیڈرشپ نہیں ہے، پارٹی جب ایک ایک ورکر اس میں شامل ہوتا ہے تو تب پارٹی کی طاقت بنتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ قائد عوام کے دور سے لے کے جنرل ضیاء کے مارشل لا کے دور سے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شہید کے دور سے لے کے، آصف علی زرداری کے دور سے لے کے آج دن تک آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی مشکلات آئیں، کوڑے کھائے ان لوگوں نے، جیلیں، صحبتیں برداشت کی، لیکن اپنے نظریے کے اوپر قائم رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نظریہ سچ کا نظریہ ہے، وہ نظریہ حق کا نظریہ ہے۔ دیکھیں کہ درمیان میں کوئی مرد مومن، مرد حق آیا گمراہ کرنے کے لیے، کبھی روشن پاکستان کا نعرہ لگایا گیا، کبھی نیا پاکستان کا نعرہ لگایا گیا، لیکن ہر نعرے کے اختتام پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ واپس پلٹے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب پلٹے، سچ کی طرف پلٹے، حق کی طرف پلٹے۔ اور آج دیکھیں کہ آج ملک کے اندر آپ کا جو سویئر ترین پولیٹیکل اینیمی تھا وہ بھی بیٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر کوئی عقل والا، شعور والا ہے، یا آئین کو سمجھنے والا ہے، ڈیموکریسی کو سمجھنے والا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہے۔ اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا، کیونکہ پاکستان قائد عوام کا جو نظریہ تھا وہ عوام کی خدمت تھی۔ راجہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا، نعرہ لگایا پاکستان کھپے کا، تو ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ لیکن ایک ان کا بیان سامنے آیا کہ جب میں چاہوں گا الیکشن اس وقت ہوں گے، جب میں چاہوں گا الیکشن کروا دوں گا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے سر؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک بات ڈیموکریٹک ہی ہے۔ دیکھیں انہیں پتہ ہے کہ باقی جتنے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں، بھاگ جانے والے لوگ ہیں، نہ وہ پولیٹکس کو سمجھتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ ٹوٹل جتنی کمان ہے، ہر پارٹی، ہر کارکن، ہر ورکر، ہر رہنما، اگر وہ دیکھیں تو وہ آصف علی زرداری کی جانب دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ پولیٹیکلی میچور بندہ ہے کہ جو ڈیسیژن کرتا ہے، جو کمٹمنٹ کرتا ہے اور کمٹمنٹ کو نبھاتا بھی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمبل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیوچر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، ہے اور رہے گی۔ نہ صرف چاروں صوبوں کی بلکہ آپ نے کشمیر کے اندر دیکھا کہ جیسے ہی جو وفاق سے جو سرپرستی ہوتی ہے، جیسے ہی ہٹتی ہے تو اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کو شناخت کس نے دی، کے پی کو شناخت کس نے دی؟ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان باقی جو ہیں، میں انہیں بلکہ کہتا ہوں وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں، ان کا کمپیریزن پاکستان پیپلز پارٹی سے پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ نے کشمیر کی بات کی تو وہ بھی میں کوئی پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، آپ کے جو لوگ ہیں وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے،
مطلب کشمیر ہمارا مینس کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور جس طرح چودھری منظور صاحب نے ان کی میں کل تقریر بھی سن رہا تھا تو وہ کافی ہٹ کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کو، اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر کیا جی بی اور کشمیر کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، وہاں پہ حکومت، وہاں پہ ورکرز، وہاں پہ ابھی دیکھیں کہ وہاں پہ کیا آواز ہے۔ پاکستان لوگوں کو امید ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کشمیر کی جنگ لڑے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی لڑے گی۔ انہیں پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کو اگر رائٹس دیے جائیں گے تو وہ کس کے دور میں دیے جائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں۔ انہیں امید ہے، انہیں یقین ہے اس بات پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ترقی کا دور ہوگا پاکستان پیپل پارٹی کا انشاءاللہ دور ہوگا۔ انشاءاللہ۔ راج صاحب یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو میں جو ہمارا معاشی جو زر مبادلہ جو اس کو میں 10 ارب ڈالر تک لے جاؤں گا، تو اب وہ کیوں نہیں کرتے اسحاق ڈار کو کوئی اس طرح کے مشورے دیں، کوئی جو ہے وزیر اعظم کو دیں؟ دیکھیں صداقت صاحب، اس وقت ملک کی بھاگ دوڑ پاکستان کی سب سے جو میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہاتھ میں، اور ایٹ دی ٹاپ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کہ ایون کہ ہماری اکنامک، فارن پالیسی، انٹیریئر پالیسی سے ہم سے کنسلٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کئی منسٹریز ایسی ہیں جو ہمارے الائز کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ برینز ہمارے پاس ہیں تو وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم سے گائیڈ لائن لیتے ہیں اور دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں دیکھیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کس طرح ڈاؤن ہوئی، ڈالر دیکھیں کچھ دنوں سے کدھر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو برے حالات پہ پہنچے ہیں اس کی وجہ سے غلط ایکسپیرینسز تھے، غلط تجربات تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ پہنچے۔ آپ یقین رکھیں اور قوم اس بات پہ یقین رکھیں کہ یہی پارٹیز، اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی، عوام کو ان مشکلات سے، ان اکنامک مشکلات سے نکالے گی انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے۔ راج صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کن کن لوگوں سے، کن بڑے لوگوں سے رابطے میں، کون کون لوگ ہیں جو پیپل پارٹی میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں آپ دیکھیں کہ درمیان میں کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی اتحاد بن کے ایک نئی پارٹی رجسٹر ہو رہی ہے، لیکن جو وقت گزر رہا ہے کہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کچھ ناراض لوگ، کچھ گمراہ لوگ، امید ایک ایسی چیز ہے صداقت صاحب کہ امید دلانے والے کی نیت بھی اگر غلط ہو نا، امید دلانے کی، تو قوم امید باندھ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، قوم امید باندھ لیتی ہے، یہی ہوا لاسٹ سیشن میں جو بھی چل رہا تھا۔ لیکن ابھی بڑے سائیں نے ڈیرے ڈال لیے لاہور میں، اور یقیناً وہ کامیابی سے لوٹیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مزید باتیں کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ایک بریک بریک کے بعد خوش آمدید۔ راج صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بڑے سائیں نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئی ہیں، کیا ارادے ہیں اس دفعہ پنجاب میں؟ لگتا یہ ہے کہ کچھ زیادہ ہلچل مچانے والے ہیں۔ صداقت صاحب انشاءاللہ قائد عوام کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی، اور آپ دیکھیں گے ابھی الیکشن آنے دیں قریب، اب بڑے بڑے وہ نام کے جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں گے، اور بڑی بڑی جماعتوں کے لوگ آئیں گے، صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں، دیگر جماعتوں سے بھی، دیگر جماعتوں سے اور بڑی جماعتوں سے، اور بڑے نام آئیں گے۔ اس سے لگتا ہے کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو وہ مرکز میں تو حکومت بنائے گی اور بھی کہیں۔ جی انشاءاللہ۔ دیکھیں پنجاب ایک میننگ فل پروونس ہے، اور پنجاب کے اندر جو اگر دیکھیں وفاق میں مل بھی جائے، اگر گورنمنٹ اور پنجاب کے اندر آپ حکومت نہ بنا سکیں تو وفاق کو تھوڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ چینج ہوگا۔ اس دفعہ آپ نے اس کو مد نظر رکھ لیا کہ پنجاب اور مرکز دونوں اصل لینے میں ہیں۔ امید ہے نا، دیکھیں بلاول بھٹو قوم کی امید ہے، دیکھیں نوجوان کی عادت ہے، جسٹ سلوگن لگانے سے تو کوئی نوجوان نہیں بنتا نا، وہ قوم کا نوجوان یوتھ کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فارن جو پالیسی ہے ہماری، اس میں دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی سکسیسز ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے حالات چینج ہو گئے۔ عمران خان کے دور میں ہم جہاں پہ ملکی حالات تو خراب ہوئے ہی ہوئے، ہمارے جو دوست ملک ہیں ہم سے ناراض ہو چکے اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے جب کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر بہت زیادہ گروم ہو رہے ہیں، اور ان کی جو پوزیشن ہے بہت زیادہ بہتر ہو گئی، بالخصوص یہ جو اب انہوں نے وزارت داخلہ سنبھالی، وزارت خارجہ سنبھالی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن بہت بہتر جا رہا ہے، اور یقیناً جو ماحول مجھے بھی نظر آ رہا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ مستقبل کے وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو ایک سال آپ کا اتحاد تھا سر، اس کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آئندہ پھر اسی طرح پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم سے آپ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنیں گے، یا پھر آپ الگ تھلگ کریں گے، اور یہ نون لیگ پھر کدھر جائے گی؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہم نے مصالحت اور مصلحت کی پولیٹکس کی ہے، ہم ہمیشہ ساتھیوں کو لے کے چلے ہیں ساتھ، لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں میرا لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، کہ ہمیں
ٹھیک ہے اگر جو الائی ہمارے ساتھ آتے ہیں ہماری آؤٹ لائنز کے اوپر, ہماری پالیسیز کے اوپر جو ہمارے ساتھ آئیں گے, وہ ضرور, جس طرح اے این پی ہے, آپ کو پتہ ہے اے این پی نے ہمیشہ ہمارے نظریے کی تائید کی, ہمارے ساتھ چلے. مولانا اسی صاحب بھی طریقے آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں, چلیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں یہ جو ٹائم پی ڈی ایم کا اور یہ جو الائز گورنمنٹ کا یہ گزر رہا ہے, یہ بڑا پازیٹیو, یہ بڑا بلوچستان کے جو سردار ہیں, جو وہاں کے جو پارٹی, وہ بھی آپ کے ساتھ. بلوچستان میں اس وقت پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسرا کو بتائیں اور ہے کون وہاں پہ؟ بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں گے, پنجاب میں بھی دیکھیں گے, کے پی میں بھی دیکھیں گے, اور سندھ تو ہے ہی ہے بھائی ہمارا. صاحب, آج کے اس پروگرام اور آپ کی وساطت سے یقیناً یہ قوم کے لیے اور باقی جماعتوں کے لیے کہ بہت بڑا پیغام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب, کے پی اور بلوچستان میں بھی حکومت بنانے کے لیے سرگرم ہے. یہ ہمارا سردار صاحب, یہ ہمارا حق ہے. لیکن رئیس صاحب, آپ کا جو ماٹو تھا, جو مشن تھا, وہ ہم نے دیکھا شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے روٹی, کپڑا اور مکان. اب آپ کو اس میں پھنس نہیں گئے, کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں؟ نہیں سردار صاحب, بڑی غلط اس کی انٹرپریٹیشن میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے. آپ جس دور کو لیں, آپ پہلا دور لیتے ہیں قائد عوام کا دور. قائد عوام کا دور تھا جب روٹی کپڑا مکان کا نعرہ آیا, ٹھیک ہے, عملی طور پہ نہیں. میں آج بھی کہتا ہوں, آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں, اور جو ناظرین سن رہے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آج بھی آپ کے ارد گرد چوبارے والا گھر اس کا ہوگا, اچھے کپڑے وہ پہنتا ہوگا, اچھا کھاتا وہ ہوگا, اچھے سکولز میں بچے ان کے پڑھ رہے ہوں گے, جو آج سے 35-40 سال پہلے قائد عوام نے جن کو اوورسیز بھیجا تھا, وہ روٹی کپڑا مکان تھا. گلف سٹیٹ میں اوورسیز کا کنسپٹ دینے والے ہماری پارٹی ہے. دبئی, سعودی عرب, مسقط, اس میں کوئی شک نہیں. بغیر ویزے کے وہاں پہ لوگ رہتے تھے, بھٹو کے نام پہ رہتے تھے وہاں پہ. یہ کہتے ہیں آج اوورسیز میں ہماری پاپولیرٹی ہے. کیسی پاپولیرٹی ہے ان کی؟ کہاں پہ ہے ان کی پاپولیرٹی؟ انہوں نے کیا ہے اوورسیز کے لیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے لاز دیے ہیں, ان کے لیے پورا سسٹم دیا ہے, ان کو ریکگنیشن دی ہے, ان کو فیسلٹیز دی ہیں. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ وہ پہلا دور تھا جب روٹی کپڑا مکان کے لیے ایفرٹ ہوئی. پھر بتائیں, بی بی شہید کا دور نکالیں, مزدور پالیسی, لیبر پالیسی. مزدور کے اوقات کار کا ٹائم کوئی نہیں تھا, اسے غلام کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا, اس کا کوئی وقت نہیں تھا کہ کس وقت تک اس نے کام کرنا ہے. وہ ٹائمنگ کون لے کے؟ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے مزدور کے لیے لیبر پالیسی آئی. رائس صاحب دیکھیں نا, اگر فورن کی آپ بات کریں اوورسیز کی, اس میں کوئی شک نہیں. میں صرف ایک دو چیزیں اس میں ایڈ کر لوں. اس کے بعد آج دیکھیں, آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, بیت المال, اس سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ روٹی کپڑا مکان ہے. یہ بڑی غلط تشہیر ہوئی ہے میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, کہ وہ جتنا نہ ایک دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے بھی کنسپائریسیز تھیں, پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن دیکھیں, ہر دور نے ثابت کیا کہ روٹی کپڑا مکان کے لیے صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا. اس پروگرام کی وساطت سے رائس صاحب آپ کیا پیغام دیں گے کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے, جیسے کہ حالات بن رہے ہیں, تو کیا غریب کے لیے آپ کا ریلیف جو ہے اس سے بھی بہتر ہوگا؟ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی پہلی بات ہے کہ وہ جماعت ہے جسے ہر طبقے کی حمایت حاصل ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ کسان ہے, چاہے وہ دہقان ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے. سرکاری ملازم کی 200% آصف زرداری صاحب کے دور میں, بتائیں ہسٹری نکالیں, 10% اور 30% اور 15%, 200% پیز بڑھی ہیں. اور آج کا بجٹ ابھی آ رہا ہے نا, تو ہماری کیا اس میں پروپوزل ہے کہ 50% پیز بڑھائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تجویز ہے, یہ ہماری ڈیمانڈ اور تجویز ہے. ملازمین کی اگر بات کی جائے تو یقیناً ملازمین جو وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہم نے پہلے دور میں بھی دیکھا خوش تھے, آج بھی خوش ہیں, اور مستقبل میں بھی وہ خوش رہنا چاہتے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے. جو متاثرہ ملازمین ہیں ان پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. رائی صاحب, آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ جو آپ کا اس وقت اہم ترین ذمہ داری ہے پارلیمانی کمیٹی برائے متاثرین ملازمین. رائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تجویز کس کی تھی؟ چونکہ یہ بہت عمدہ تجویز ہے, اس سے بہت سارے گھروں کے بجھے ہوئے چولہے جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہوئے ہیں, اور جو لوگ رہتے بھی ہیں ان سے بھی بڑی امیدیں وابستہ ہیں آپ سے, آپ کی کمیٹی سے, مندوخیل صاحب سے. تو یہ کس کی تجویز تھی اور مزید اس پر آپ کتنا کام کریں گے؟ دیکھیں صداقت صاحب, یہ بیسیکلی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے برانڈز کی یہ تجویز تھی, اور جس میں سر فہرست ہمارے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو. جب سیگ امپلائی کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ ہو رہا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیئرمین صاحب آئے اور قادر مندوخیل صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. وہاں سے یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا. فرسٹ اسٹیپ پہ یہ تھا کہ جو صرف سیگڈ امپلائی ہیں ان کی حد تک کام کریں. لیکن بعد میں جب ڈیلیبریشنز ہوئیں, جس میں ہمارے اسپیکر صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب, جناب قادر مندوخیل صاحب,
چیئرمین صاحب خود اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ساری اس میں شامل ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں نہ واسٹ کیا جائے، اس کو کیوں نہ افیکٹڈ امپلائی تک لیا جائے کہ کسی قسم کا بھی افیکٹ ہے لاسٹ 30 ایئرز میں، کسی قسم کا افیکٹ ہی ہے، وہ پے کے حوالے سے افیکٹ ہی ہے، وہ ٹرمینیشن کے حوالے سے افیکٹ ہی ہے، وہ ٹرانسفر کے حوالے سے افیکٹ ہی ہے، وہ کسی قسم کا افیکٹ ہی ہے، اور ایون کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک بھی گیا ہے اور اسے داد رسی نہیں ملی، اس کی ریمڈی اس کو بھی یہ پارلیمانی کمیٹی ریلیف دے اس گی۔ وقت تک کتنی اپلیکیشنز آپ کے پاس آ چکی ہیں اور کتنے لوگ آپ نے بحال کیے ہیں؟ صداقت بھائی، اس میں لاکھوں کی تعداد میں اپلیکیشنز ہیں، لاکھوں کی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور ہر ڈپارٹمنٹ سے اپلیکیشنیں ہیں۔ اس وقت میں ابھی ریسنٹ موسٹ یہ ایک دو ہفتوں کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے فیلڈ کی بتاتا ہوں کہ کل کے دن 1020 ریڈیو پاکستان کے ملازم نوٹیفائی لیٹر ان کے جاری ہو گئے جو ٹرمینیٹڈ تھے، اس کے بعد 800 کے قریب پاکستان ٹیلی ویژن کے لوگ، اس کے بعد پیمرا کے اسی طرح لوگ، پیمرا کے لوگ، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے 135 لوگ، پھر باقی دیگر اداروں پہ آئیں، آئی بی مطلب بظاہر عوام تو بڑا سخت ادارہ، لیکن یہ طاقت ہے پارلیمنٹ کی، یہ پارلیمانی کمیٹی ہے، اور اس میں دبنگ جو انٹری ہے وہ قادر مندوخیل صاحب کی ہے، وہ جس طریقے سے اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں وہ بھی ایک مثال ہے۔ وہ وہاں پہ 150 کے قریب جو افیکٹی تھے آئی بی کے، ان کے بھی لیٹر جاری ہو چکے ہیں، ان پہ جو ان کی ٹرمینیشن تھی یا وہ کسی بھی طرح سے افیکٹ تھے وہ ان کے گریونس دور ہوا ہے۔ صاحب آپ نے مندوخیل صاحب کا ذکر کیا، مندوخیل صاحب میرے پروگرام میں بھی ہے، انہوں نے مہربانی کی ہے، لیکن اب کچھ جو متاثرہ ملازمین ان کا شکوہ یہ ہے کہ ہم سے وہاں ہم جاتے ہیں تو ملاقات کوئی نہیں کرتا، مندوخیل صاحب فون نہیں اٹھاتے، چونکہ ہم اپنی داد رسی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں انٹری جو ہے وہ نہیں ہوتی ہماری، اس پہ کیا کہنا ہے؟ جی کچھ گریونس تھے اس میں، میری جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اٹسیلف اس وجہ سے تھی کہ قادر مندوخیل صاحب پہ پریشر اتنا زیادہ آ گیا تھا کہ جتنے منسٹریز کے لوگ ہیں ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ ذاتی طور پہ مندوخیل صاحب سے ملیں، اور مندوخیل صاحب ملنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن پاسبل اس طرح نہیں ہے کہ اگر ہر ایک سے ملیں گے تو پھر جو بزنس ہے اس کمیٹی کا وہ کیسے چلے گا۔ تو پھر میں، سیکرٹری صاحب اور دیگر ممبران، وہ کام ڈیوائیڈ کیا، ہم نے کہا کہ ہم شیئر کرتے ہیں، دیگر ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے تو ہم پراپرلی اس کے لیے کام کرتے ہیں، ایون کہ ہم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اپلیکیشنیں بنا کے دی ہیں تاکہ جو افیکٹی لوگ ہیں، اور اس کے لیے ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، ہم نے لوگوں کو بتایا ہے۔ آپ بلیو کریں کہ کئی ایسے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے جو ڈرتے تھے کمیٹی کو اپلیکیشن دینے سے۔ اس میں زیادہ تر وجوہات کیا بتائی جاتی ہیں، نکالنے کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خواہش ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے وہ اسٹیٹ کا ملازم ہے، کسی حکومت کا یا کسی سرکاری پولیٹیکل لیڈر کا ملازم نہیں ہے، وہ سیکیور ہونا چاہیے۔ وہ سیکیور تب ہوگا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کنٹریکٹ، ایک آئین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہر ایک کی سروس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک بندے کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اسے مسلسل آپ کانٹریکٹ پہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب کانٹریکٹ پہ رہے گا، ایک تو اس کا پرماننٹ جو ملازم ہے اس کا پیکیج اسے نہیں ملے گا، ڈسکرمنیشن ہو گئی، دوسرا اس کے ساتھ انسیکیورٹی ہوگی کہ اسے کسی وقت بھی، اسے پتہ ہے کہ یار میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں وہ ادارہ کسی وقت بھی مجھے فارغ کر سکتا ہے، تو وہ کام کیسے کرے گا؟ جب وہ کام نہیں کرے گا تو ادارہ افیکٹ ہوگا، جب ادارہ افیکٹ ہوگا تو ملک افیکٹ ہوگا، ملک میں کام کرنے والوں کی پرفارمنس پہ اثر پڑے گا، اور الٹیمیٹلی پاکستان کی پروگرس پہ اثر پڑے گا۔ تو یہ دیکھیں نا، اتنا ڈیپ کون سوچ سکتا ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی، صرف پاکستان پیپلز پارٹی سوچ سکتی ہے۔ وہ خواب جو حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا کہ جو یہ ان کا فرمان ہے کہ جو اسٹیٹ ملازم اسٹیٹ کا ہے، کسی دیگر شخص کا نہیں ہے، وہ تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا، اور آج دیکھیں کہ سینکڑوں کے حساب سے ہم لوگوں کو جو اس میں ایک ہماری بیسک ڈائریکشن ہے 21 دسمبر کی، 21 دسمبر 2022 کی ایک ڈائریکشن ہے جو سارے جتنی بھی منسٹریز ہیں ان کو ہم نے جاری کی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ادارے اپنی پوری ڈیٹیل کانٹریکچول جو ملازمین ہیں، جو کانٹیجنٹ ملازم ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، اب دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں 10 سال پہ سے ڈیلی ویجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ راج صاحب، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں شعبے سے اور کوارڈینیٹر بھی ہیں، اور آپ زیادہ ان ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے آپ کتنے لوگوں کو مزید ریلیف دیں گے، کتنے لوگوں کو بحال کر لیں گے، کیا سمجھیں؟ دیکھیں، ایک تو بڑی کمپریہنسو ہماری ڈائریکشن جس طرح میں نے بتایا کہ 21 دسمبر 2022 کی ہے، اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے وہ پابند ہیں ہماری اس ڈائریکشن کے، وہ جتنے بھی کنٹریکٹ ملازمین ہیں، جتنے بھی کانٹیجنٹ ملازمین ہیں، اور جتنے بھی ڈیلی ویجرز ہیں،
ان کو پرماننٹ کریں گے، سارے بحال کریں گے اور ان کو پرماننٹ کریں permanent گے۔ اور جو ایسا بندہ، اب دیکھیں جو ٹرمینیشن کیس ہے نا، ٹرمینیشن کیس کیس ٹو کیس ہے، وہ گروپ کی صورت میں بھی ہے اور پرسن ٹو پرسن بھی ہے، اس کو ہم ہر کیس کو اپنے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو جنرل ڈائریکشن ہے کہ ہمارا خواب ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری پالیسی ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر آج کے بعد صرف پروبیشن پیریڈ پورا کرے ملازم، اس کے بعد وہ پرماننٹ پریولیجز لے، یہ ہمارا خواب ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ بھی ایجنڈا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بحال ہوں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں نا، جو جس طرح آپ اس نے میں سٹارٹ میں بات کی روٹی کپڑا مکان کی، تو یہ جب ایک بندے کی جاب سیکیور ہوگی، میں کوئی شک وہ اپنی فیملی کو روٹی بھی دے سکے گا، کپڑا بھی دے سکے گا، مکان بھی دے سکے گا۔ اور اگر اس کی جاب انسیکیور ہوگی تو نہ صرف یہ چیزیں جائیں گی بلکہ ملک کی ترقی متاثر ہوگی۔ ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، پنجاب میں بڑا شور شرابہ ہے اس کا، کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہوگی اور کیا پیپلز پارٹی اس سے خائف ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ صداقت صاحب، کچھ ایکسپیرینس کو ہم نے دیکھ لیے ہیں، ہر تجربہ جو آپ نے کیا وہ ناکام ہوا ہے، اور ہر تجربہ جو کریں گے وہ ناکام ہوگا۔ ملک دو جماعتی نظام پہ چلے گا، صداقت بھائی یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا اس سمت پہ چل رہی۔ یہ جو تانا ملتا تھا نا باریوں والا، ٹھیک ہے، وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو آئے انہوں نے بھی باریاں لگا لی، آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کیا کیا۔ لیکن انشاءاللہ دو جماعتی نظام چلے گا، دو جماعتی نظام، یہ تانگا پارٹیاں ختم ہوں گی ود دی پیسج آف ٹائم۔ قوم کے اندر بہت شعور آ گئے، آپ دیکھ لیں تھرو آؤٹ پورے ملک میں دیکھ لیں، جتنی بھی چھوٹی، یہ بھی اسی طریقے سے ہم یہ جو لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کو گمراہ کیا گیا، ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی پارٹیوں میں آئیں، مین سٹریم میں آئیں۔ بڑی پارٹیاں مضبوط ہوں گی تو پورے ملک کو ایسے زنجیر میں لے لیں گی۔ دیکھیں نا جو رائے صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ ہوگی، اور میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اس لیے کہ دیکھیں کہ کراچی کے عوام یہ سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے جو لوگ وہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، انکلوڈنگ جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو فلاح و بہبود کے کام نہیں ہوں گے، ترقیاتی کام نہیں ہوں گے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آئیں گے، حلقے کا بھی فائدہ ہوگا، علاقے کا بھی فائدہ ہوگا، کراچی کا بھی فائدہ ہوگا۔ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ صداقت بھائی آخری انشاءاللہ، سوال ہے میرا۔ دیکھیں اقتدار اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ پاک کی دین ہے، لیکن اللہ پاک انہی کو دیتا ہے کہ جو محنت کرتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو کی جنریشن، نسل، ان کے آباء و اجداد نے جو قربانیاں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے دی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو وزیر اعظم ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ راجہ محمد نذیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت اچھا پروگرام ہوا۔ ناظرین آپ نے دیکھا، راجہ محمد نذیر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے بہت اہم گفتگو کی، اور خاص کر انہوں نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے باسی ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ جو میئر ہوگا وہ کراچی کا جو میئر ہوگا وہ پاکستان پیپل پارٹی سے ہوگا۔ اور سب سے بڑی خوشخبری انہوں نے یہ دے دی ہے کہ اگلا جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ شہیدوں کی جو جماعت ہے ان میں سے ہوگا، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ یقیناً اگلی بار وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔